بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی دن ایک وسیع و عریض ایشیائی ضروریہ آسائشات اور تعشیات سے چوٹی تک بھرے ہوئے جدید شاپنگ مال میں خریداری کے دوران آپ کو ایک دم احساس ہو کہ آپ ایسی بہت سی اشیاء خرید چکے ہیں جو آپ کی فوری ضرورت کی نہیں ہیں۔ اگر آپ پر ابھی تک یہ لمحہ نہیں آیا تو رکیے، گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کیجیے اور اپنی پچھلے ایک ماہ کی خریداری کے بارے میں سوچیے کہ کیا آپ نے صرف ضروری اشیاء خریدی ہیں یا غیر ضروری خریداری کر کے تجارتی اداروں کو منافع پہنچانے کا سبب بنے ہیں۔ معروف برطانوی مصنف رچرڈ ہاورلے لکھتے ہیں کہ سادگی، شفافیت اور فردیت وہ خصوصیات ہیں جو ہماری زندگیوں کو توانائی، زندہ دلی اور خوشی عطا کرتی ہیں، کیونکہ یہ تینوں عظیم فنون لطیفہ سے متعلق اوصاف ہیں۔ ہم جس تیز رفتار دور میں جی رہے ہیں، بدقسمتی سے اس میں سادگی اور شفافیت جیسے عناصر غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ جتنی ہماری زندگی پرتعیش ہوتی جا رہی ہے، اسی قدر جوش، ولولہ اور خوشی ہمارے اندر سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہر چیز حاصل کر لینے کی لاینی اور بے مقصد دوڑ میں سرپٹ دوڑ رہے ہیں۔ ہم حقیقی زندگی کے جذبات اور احساسات سے کوسوں دور ہو رہے ہیں۔ ترقی یافتہ دور جہاں ہماری زندگیوں میں بہت سی آسانیاں لا رہا ہے، وہیں غیر محسوس طریقے سے زندگی سے سکون اور لطف بھی دور کر رہا ہے۔ سماجی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ہم نے پرتعیش مصنوعات سے مرثیہ زندگی حاصل کرنے کی اس دوڑ سے خود کو الگ نہ کیا تو ہم دوڑتے دوڑتے نڈال ہو کر گر جائیں گے، کیونکہ تعشیات کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ جب تک ایک پسندیدہ چیز حاصل کرنے کے قابل ہوتے ہیں، تجارتی ادارے اس سے آگے کی مصنوعات بازار میں پیش کر دیتے ہیں۔ سیزن کی اختتامی سیل، ایک خریدیں ایک مفت پائیں جیسی ترغیبات کے ذریعے وہ مسلسل آپ کو اس بے مقصد اور تھکا دینے والی دوڑ میں شامل رکھتے ہیں۔ اگر آپ حقیقی زندگی کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو اپنی خواہشات محدود کر لیں، ترجیحات کا تعین کریں، ضروریات طے کریں اور صرف انہی کے حصول میں وقت، توانائی اور رقم خرچ کریں۔ بلا ضرورت اور بلا وجہ اپنے ارد گرد غیر ضروری اشیاء کا ڈھیر لگا لینا آپ کو اندرونی سکون سے دور کر دیتا ہے۔ ماہرین کا اس حوالے سے پیش کردہ منیملزم، کم اور ضروری اشیاء کے ساتھ زندگی گزارنا دنیا میں تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ ماہرین عمرانیات کا کہنا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے صرف ان اشیاء کو گھر اور زندگی میں رکھیں جن کی آپ کو ضرورت ہے۔ اپنی زیر ملکیت اشیاء میں سے زائد چیزوں کو نکال کر باہر کریں تاکہ آپ زندگی کے حقیقی مقصد پر توجہ مرکوز کر سکیں۔ اس حوالے سے کچھ رہنما اصول آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، جنہیں اختیار کر کے ہم تجارتی اور تعشیری اداروں کے شکنجے سے خود کو بچا کر سادہ اور پرسکون طرز زندگی اختیار کر سکتے ہیں۔ مضبوط قوت ارادی، کم اور ضروری اشیاء کے ساتھ والا طرز زندگی اختیار کرنے کے لیے آپ کو واضح نظریے، مقصد اور قوت ارادی کی ضرورت ہے، کیونکہ اپنی ضروریات کی چیزوں کا تعین کرنا اور غیر ضروری اشیاء سے خود کو دور کرنا استقامت اور ثابت قدمی چاہتا ہے۔ ایسی زندگی اختیار کرنے کے لیے آپ کا مضبوط ہونا ضروری ہے، کیونکہ نفس کی خواہشات پر قابو پا کر خود کو چکا چوندھ والی دنیا کے دھوکے سے محفوظ رکھنا آسان عمل نہیں ہے۔ تاہم ایک بار ہمت کر کے آپ خود کو اس راستے پر لانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ کی زندگی کے تمام پہلو روشن ہو جائیں گے۔ زیادہ کی خواہش سے نجات۔ جدید تہذیب نے ہمیں اس دھوکے کا شکار کر دیا ہے کہ اچھی زندگی وہی ہے جو طرح طرح کے سامان، آرائش و آسائش سے پر ہو۔ جتنی آپ کی مالکیت زیادہ ہے، اتنے ہی آپ خوشحال فرد ہیں۔ لوگوں کو بہتر سے بہترین کی دوڑ میں لگا کر ان کے ذہنوں میں یہ تصور رائج کیا جا رہا ہے کہ خوشی اور سکون بھی
کسی عالیشان تجارتی مرکز سے خریدے جا سکتے ہیں۔ اس حقیقت کے برعکس کہ ایشیا کا ڈیر خوشی اور سکون کا ضامن کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ خود کو کم سے کم ایشیا تک محدود کرنا آپ کو زیادہ کی خواہش، جس کا انجام ہلاکت ہے، سے نجات دلاتا ہے۔ یہ عمل آپ کو آگاہ کرتا ہے کہ آپ کی خوشی کا مرکز کیا ہے۔ آپ خود سے متعلق رشتوں کی قدر کریں، اپنے پاس موجود نعمتوں کا حساب لگائیں اور شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں۔ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو ایک شاندار زندگی حاصل کر لیں گے۔ دور جدید کے جنونی تقاضوں سے آزادی۔ ہماری دنیا ایک مخصوص ڈگر پر چل رہی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک جلدی کا شکار ہے اور بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ اس سب سے ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ ہم گھنٹوں پورے جوش و خروش سے کام کرتے ہیں تاکہ اپنے اخراجات پورے کر سکیں۔ اس کے باوجود روزانہ مقروض ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم ایک کام سے دوسرے کام کی طرف بھاگتے ہیں۔ بعض اوقات بیک وقت بہت سارے کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی کام مکمل توجہ سے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا۔ موبائل فون کے ذریعے دور کے لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں اور ارد گرد موجود قیمتی رشتے ہمارے وقت اور توجہ سے محروم رہتے ہیں۔ جب آپ اپنی زیادہ کی خواہش کو قابو کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کی زندگی کی بھاگ دوڑ ختم ہو جاتی ہے اور آپ جدید زندگی کی تیز رفتاری اور دباؤ سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ سادہ طرز زندگی آپ کو اس مصنوعی دنیا سے منقطع ہونے کی سہولت دیتا ہے۔ یہ صرف ضروری اشیاء اور اہم رشتوں کو اہمیت دینا سکھاتا ہے۔ اس کا مقصد آپ کی زندگی سے غیر سنجیدگی کو رفع کر کے اسے معنی خیز بنانا ہے۔ یہ ارادی جدوجہد کو اہمیت دیتا ہے جو آپ کی زندگی کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتی ہے۔ دوہری زندگی، دوہری شخصیت۔ دور جدید میں اکثر لوگ دوہری زندگی گزار رہے ہیں۔ اہل خانہ کے ساتھ وہ ایک الگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور دوستوں پڑوسیوں کے ساتھ بالکل الگ زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے مصنوعی طرز زندگی کا تقاضا ہے کہ اپنے حالات کا ظاہری تاثر ہر وقت پیش کرتے ہیں۔ وہ اشتہاری مصنوعات اور ان کے مالکان کی ہدایت اور خواہشات کے تحت زندگی گزارنے کو ہلکان ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس سادہ طرز زندگی کا ایک ہی چہرہ اور ایک ہی رخ ہے۔ یہ متحد اور مستقل ہے۔ یہ ایسا طرز زندگی ہے جو ہر قسم کی صورتحال کے مطابق ڈھل جاتا ہے۔ یہ قابل بھروسہ، انحصار کرنے کے قابل اور ناقابل تغییر ہے۔ یہ ہر طرح کے حالات میں آپ کا ساتھی ہے۔ یہ واضح اور شفاف لائحہ عمل رکھتا ہے اور آپ کو دوہری زندگی سے نکال کر حقیقی زندگی میں واپس لاتا ہے۔ مروجہ روایت سے مختلف طرز زندگی۔ ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو نامور شخصیات کو نمونہ عمل قرار دیتی ہے۔ ان مشہور شخصیات کی تصاویر مختلف رسائل کے سرِ ورق پر سجتی ہے۔ ان کے خیالات اور حالات ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر نشر ہوتے ہیں۔ ان کی زندگیوں کو سنہرا معیار بنا کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ لوگ ویسے ہی معیار کے حصول کی کوشش میں لگ جائیں۔ سادہ طرز زندگی اختیار کرنے والے میڈیا کی اس چکا چوند سے متاثر نہیں ہوتے۔ وہ اس سفارانہ ثقافت میں خود کو غیر آرام دہ محسوس کرتے ہیں جو تجارتی اداروں اور سیاستدانوں کی طرف سے مستشیر کی جا رہی ہوتی ہیں۔ وہ ایسی زندگی گزارتے ہیں جو پرکشش اور لوگوں کو متوجہ کرنے والی ہے۔ جب اکثر لوگ کامیابی، اسائشات اور شہرت کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، سادہ طرز زندگی ہمیں پرسکون، خاموش اور آرام دہ رہ کر ان سب کو دیکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دوڑ کا حصہ نہ بنیں، کم خرچ اور زیادہ لطف اٹھانے والے بنیں۔ جب ہم سادہ طرز زندگی اختیار کر لیتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہم اب تک غلط چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اندرونی تبدیلی پر توجہ مرکوز کریں۔ سادہ طرز زندگی اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی اور گھر کو منظم کرنے کے لیے کچھ اصول طے کر لیں۔ اپنے گھر سے غیر ضروری اشیاء کا ڈھیر نکال دیں۔ صرف وہ چیزیں رکھیں جن کی آپ کو وقتاً ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ سب کر لیتے ہیں تو یہ اشیاء کی کثرت کی سوچ سے
آزادی اور دل اور روح کی صفائی کا پہلا قدم ہوگا کہ ایشیا کی محبت آپ نے دل سے نکال پھینکی۔ جب آپ غیر ضروری ایشیا کو خود سے الگ کر دیں گے تو اپنی روح اور نفس پاکیزہ کر لیں گے، اور یہ چیز آپ کے رشتوں اور زندگی دونوں کو خوبصورتی اور رنگینی سے مزین کر دے گی۔ سادہ طرز زندگی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ شہر چھوڑ کر جنگل کا رخ کر لیں اور تمام نعمتیں خود پر حرام کر لیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ مزید سے مزید حاصل کرنے کی دھن میں اپنی زندگی کا حسن ضائع نہ کریں۔ زندگی اپنے ارد گرد ایشیا کا ایسا ڈھیر اکٹھا کرنے کا نام نہیں ہے جنہیں آپ کبھی استعمال ہی نہ کر پائیں یا جن کی آپ کو ضرورت ہی نہ ہو۔ زندگی تو قدرتی وسائل، خونی رشتوں، دوستوں، اہل خانہ کے ساتھ پرمسرت وقت گزارنے کا نام ہے۔ ان مصنوعات کو ترک کرنے کا نام ہے جو برانڈز کے لیبل کے ساتھ آپ کی جیب سے بھاری رقم نکلوا کر آپ کو مقروض کر رہی ہے۔ اس دھوکے سے نکلنے کا نام ہے جو غیر ضروری ایشیا کے ڈھیر سے آپ کے گھر کی وسعت کو تنگی میں بدل رہا ہے۔ حقیقت پسندی سے فیصلہ کیجیے اور اپنی زندگی کو اس کے اصل رنگوں کے ساتھ بھرپور طریقے سے گزاریے۔ اگر آپ ایک پرسکون اور کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو خواہشات کو ضرورت تک محدود کر لیں۔ خوشی اور سکون کا تعلق دل سے ہے، ایشیا کی کثرت اور قلت سے نہیں۔ مادی ایشیا کا حصول وقتی خوشی تو دے سکتا ہے، لیکن دائمی خوشی اور کامیابی اچھا انسان بننے میں ہے، ایسا انسان جس کا وجود معاشرے اور کائنات کے لیے نفع بخش ہو، جو اپنی ذاتی خواہشات کے حصول کے لیے معاشرے اور کائنات کو آلودہ کرنے کا سبب نہ بن رہا ہو، جسے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ شخصی، ذاتی اور اجتماعی نعمتوں کی قدر ہو، جو زیادہ سے زیادہ کی حرص میں مبتلا نہ ہو، جو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا محافظ اور قدردان ہو اور اپنے بہترین طرز عمل سے دیگر انسانوں کے لیے نمونہ ہو۔ بہت شکریہ دوستو، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔